قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور اجلاس میں بھرپور قسم کی تیاری کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین نے منتخب اراکین نے شرکت کی اور عمران خان صاحب کے ماسک تیار کیے ہوئے تھے ان کے، اور وہ اراکین نے پہنے، خواتین نے بھی پہنے اور مردوں نے بھی پہنے، اور اس طریقے سے عمران خان کی تصاویر کے ساتھ جو ہے وہ شرکت کی۔ عمران خان کی تصاویر اٹھائی رکھی تھی اراکین نے اور بھرپور قسم کے، اور پوسٹرز اٹھائے ہوئے تھے عمران خان کے قیدی نمبر 804 کے، اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے اس کو ایک فیسٹیول کے طور پہ منایا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے۔ اور اس کے علاوہ جس طریقے سے سیکورٹی بڑھا دی گئی تھی، نواز شریف صاحب بھی آئے، مولانا فضل الرحمان صاحب آئے، محمود خان چکئی، سردار اختر مینگل صاحب، بھاری بھرکم یہ محفلی اسمبلی ہے اور اس میں شرکت ہوئی۔ مولانا نواز شریف صاحب جو ہیں، کیونکہ آج پلڑا جو ہے وہ بھاری رہا پاکستان تحریک انصاف کا، انہوں نے بھرپور طریقے سے، کیونکہ فارم 47 جو ہے وہ ان کی میجورٹی فارم 47 والوں کی آج اسمبلی میں جنہوں نے اوتھ اٹھایا، بیرسٹر گوہر نے صحیح کہا کہ ہمیں ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ جو فارم 47 کے آئے ہیں اور جو ہارے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے حلف اٹھا رہے ہیں اور جھوٹا حلف اٹھا رہے ہیں۔ اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے اور غیر آئینی ہو رہا ہے اور آئین شکنی کے مترادف ہے، کیونکہ اس وقت اسمبلی جو ہے نہ ہی مکمل ہے۔ انہوں نے مذکورہ آرٹیکل بھی پڑھ کر سنایا کہ کس طریقے سے اسمبلی سے مراد کیا ہے، قومی اسمبلی کب مکمل ہوتی ہے۔ قومی اسمبلی مکمل ہوتی ہے جب تمام مخصوص نشستوں کا اعلان کر دیا جائے، اور انہوں نے بتایا کہ ہماری تقریباً 23 جو سیٹیں ہیں وہ ابھی تک بھی ان کا اعلان نہیں کیا جا رہا مخصوص نشستوں کا۔ تو بیرسٹر گوہر نے کی تقریر تھی، اس کے بعد جیسے جیسے اراکین نے اپنے سائن کیے اور حلف برداری کے بعد جب دستخط کیے تو تصویریں، عمران خان صاحب کی تصویریں وہاں پر جا کر لہرائیں۔ نواز شریف صاحب بھی آج پہنچے اور وہ فارم 47 کے تحت پہنچے تھے اور انہوں نے بھی دستخط کیے، اور اس وقت ان پہ ایک چیز بھی کوئی اچھالی گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز، میرا نہیں خیال کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا عمل تھا، یہ کسی اور کا عمل تھا اور اس کا مقصد کچھ اور ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کے سب آج ہوا جی، اور بھرپور قسم کے آج پاکستان تحریک انصاف نے ظاہر کی، اور انہوں نے کہا جی کہ حق کی جیت ہوئی۔ علی محمد خان صاحب نے کہا، عمر ایوب صاحب نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے، تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی انتخابات ہو رہا ہے اور تمام معاملات جلد حل ہو جائیں گے۔ یہ چوں کے مربع میں حالات درست کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، جیت کی حق کی جیت ہوئی ہے۔ علی محمد خان صاحب نے کہا ظلم کے باوجود 100 کے قریب اراکین ہمارے ایوان میں پہنچے ہیں اور مزید اراکین بھی جلد ایوان میں پہنچیں گے۔ اور زرتاج گل نے کہا کہ ایوان میں اپنے 80 رہنماؤں اور کارکنوں کی بات ضرور کریں گے۔ میں سنی اتحاد کونسل اور MWM کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں آج عجیب سا محسوس کر رہا ہوں، میاں اظہر صاحب آج قومی اسمبلی میں پہنچے ہیں جی، اور شیر افضل مروت صاحب پہنچے ہیں۔ عوام نے جس مقصد کے لیے مینڈیٹ دیا اس پر کام کریں گے، اور عوام نے بسیدہ نظام کو نئی جہت دینے کے لیے مینڈیٹ دیا ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا حقیقی آزادی، قانون کی حکمرانی اور سماجی انصاف کے لیے کردار ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے عطا تارڑ بھی آئے جی، انہوں نے کہا جی خط کے معاملے میں آپ کو بتا دوں کہ IMF کو جو خط لکھا گیا جی اس پہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، بہت زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے اس معاملے میں، لیکن بیرسٹر گوہر نے اور جناب عمر ایوب خان نے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بھرپور طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ خط بالکل صحیح لکھا گیا ہے، اور یہ خط لکھا گیا ہے گھس بیٹھیوں کے خلاف، جو گھس بیٹھیے اس وقت ایوانوں میں پہنچ چکے ہیں ان کے خلاف یہ خط لکھا گیا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ غداری اصل میں وہ ہے جو گھس بیٹھیے فارم 47 کے تحت پاکستان کے اقتدار پر قابض ہو چکے ہیں، وہ ہے غیر آئینی اور آئین شکنی۔ یہ غداری نہیں ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے جو خط لکھا ہے ہم نے یہی کہا ہے کہ اس وقت اقتدار پر قابض ہیں، گھس بیٹھیے، اور ان کے ہوتے ہوئے پبلک فنڈ جو ہے اس میں خرد برد ہوگی۔ یہ خائن لوگ ہیں اور ان پہ اس طریقے سے ان کو روکا جانا چاہیے۔ تو بہرحال جی یہ سب کچھ چیزیں چل رہی ہیں، اور آج کا اجلاس جو ہے وہ اس طریقے سے آج اجلاس مکمل ہوا۔